صحابہ کے عمل کے پیچھے ان کے ایمان کی طاقت ہے۔ عمل ایمان سے سرزد ہوتا ہے، اور جس قدر ایمان مضبوط ہو اسی قدر عمل طاقتور ہوتا ہے۔ صحابی براہ راست پیغمبر کا تربیت یافتہ ہوتا ہے، اس کے عمل کے پیچھے پیغمبر کی تربیت ہے، پیغمبر کے مجلس اور پیغمبر کے صحبت کے فوائد ہیں، اور اس صحبت کے طاقت کے ساتھ جب وہ عمل سر انجام دیتا ہے تو دنیا کے تمام لوگوں کے مجموعی عمل سے اس کا عمل بھاری ہوتا ہے۔ اتنا بڑا مقام دیا اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام۔ دیگر صحابہ کی کیا کوئی بات کرے، ہم تو اس بات کے دعوے دار ہیں کہ حضرت اسیرم رضی اللہ تعالی عنہ ایک طرف رہیں اور دنیا کے تمام اولیاء، تمام قطب اور ابدال مل جائیں تو تمام اقطاب اور ابدال مل کر بھی اسیرم کے ایک لمحے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت اسیرم رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن کا تعلق قبیلہ اوس سے تھا، اور ان کا قبیلہ اپنے سردار حضرت سعد بن معاذ کی دعوت پر سارے کا سارا مسلمان ہوا، لیکن یہ مسلمان نہیں ہو رہے تھے۔ ان کے دل میں ابھی اللہ نے اسلام کو کھولا نہیں تھا، اپنے ہی عقیدے پہ ڈٹے رہے، یہاں تک کہ غزوہ احد کا موقع آیا۔ بدر گزر چکا، مختلف مراحل گزر چکے، احد کا مرحلہ آیا۔ جب صحابہ کرام نکلے احد کے میدان میں تو حضرت اسیرم میں نکل کھڑے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے کو اسلام کے لیے کھولا، کلمہ شہادت پڑھا، مسلمان ہوئے، اور سیدھے احد کے میدان میں جا کر ایک مشکل ماحول میں صحابہ کرام کی صف میں جا کے کھڑے ہوئے اور بڑی بہادری سے لڑے، اور لڑ کر اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی، شہادت سے سرشار ہوئے۔ غزوے کے بعد لوگوں نے ان کو زخمیوں میں دیکھا، اب لوگ حیران ہوئے، لوگوں کو تو معلوم نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہو چکے ہیں، ان کا اسلام تو ان کے اور اللہ کے درمیان راز تھا۔ تو ان کے قوم کے لوگوں نے ان سے پوچھا کہ تم یہاں تک کیسے آئے؟ قومی غیرت حمیت کی وجہ سے آئے ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، قومی حمیت کی وجہ سے نہیں آیا، بلکہ میں کلمہ شہادت پڑھ چکا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں، اور اپنے ایمان کی وجہ سے یہاں موجود ہوں۔ چنانچہ چند لمحات کے بعد ان کی شہادت واقع ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنتی ہونے کی گواہی دی۔ اب اس صحابی نے چند لمحات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی حالت میں گزارے، کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی نیک عمل نہیں کیا، ان کے نامہ اعمال میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا عمل ہے یا غزوہ احد میں شہادت کا رتبہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے کہ ایسا کون سا شخص ہے جس نے زندگی میں کوئی نماز نہیں پڑھی اور اس کے باوجود وہ جنتی ہے، اور پھر فرمایا کرتے تھے کہ اسیرم ہے۔